سورہ دخان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 44 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 64 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام آیت نمبر 10 کی مناسبت سے دخان رکھا گیا ہے اور عربی میں دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں قرآن مجید کے نزول کو مبارک رات سے تعبیر کیا گیا ہے اور سورہ قدر میں شب قدر میں قرآن مجید کے نازل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبارک رات سے وہی شب قدر مراد ہے۔ آیت نمبر 10 میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ دنیاوی آگ کا دھواں نہیں ہے بلکہ عذاب الہی کی محیط شکل ہے، جہاں دم گھٹنے لگے اور زمین سے آسمان تک دھواں ہی دھواں نظر آئے۔ آیت نمبر 37 میں قوم تبع کا ذکر ہے اور تبع یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ آیت نمبر 38 کے مطابق لوگوں کی اکثریت دنیا کو کھیل تماشا سمجھتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو ایک مقصد کے تحت خلق کیا گیا ہے، جیسا کہ جن و انس کی خلقت کے حوالے سے مذکور ہے کہ ان کی خلقت کا مقصد معرفت الہی ہے۔ آیت نمبر 43 سے 49 تک کے مطابق اہل جہنم کو نہ صرف عذاب جسمانی کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ عذاب روحانی سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، جیسے آیت میں بیان ہوا کہ فرشتے آواز دیں گے کہ اپنے کیے کا مزہ چکھو، دنیا میں تم بڑے صاحب عزت کہلائے جاتے تھے۔ جو شخص رات کو اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ تعالی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ والکتاب المبین۔ روشن کتاب کی قسم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین۔ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ یہ ہماری طرف کا حکم ہوتا ہے اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت ہے اور یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ وہ آسمان و زمین اور اس کے مابین کا پروردگار ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات عطا کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزشتہ بزرگوں کا بھی پروردگار ہے۔ بل هم فی شک یلعبون۔ لیکن یہ لوگ شک کے عالم میں کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح قسم کا دھواں لے کر آ جائے گا۔ یغشی الناس هذا عذاب علیم۔ جو تمام لوگوں کو ڈھانک لے گا کہ یہی دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ تب سب کہیں گے کہ پروردگار اس عذاب کو ہم سے دور کر دے،
ہم ایمان لے آنے والے ہیں۔ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ۔ بھلا ان کی قسمت میں نصیحت کہاں جبکہ ان کے پاس واضح پیغام والا رسول بھی آ چکا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ۔ اور انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ۔ خیر ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں لیکن تم پھر وہی کرنے والے ہو جو کر رہے ہو۔ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ۔ ایک دن آئے گا جب ہم سخت قسم کی گرفت کریں گے کہ ہم یقیناً بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا جب ان کے پاس ایک محترم پیغمبر آیا۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور خدا کے سامنے اونچے نہ بنو، میں تمہارے پاس بہت واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ قوم بڑی مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات چلے جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ کہ یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ اور کتنی ہی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ اور وہ نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہی انجام ہوتا ہے اور ہم نے سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ پھر تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین اور نہ انہیں مہلت ہی دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے بچا لیا۔ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين۔ فرعون کے شر سے جو زیادتی کرنے والوں میں بھی سب سے اونچا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین میں سمجھ بوجھ کر انتخاب کیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اور انہیں ایسی نشانیاں دی ہیں جن میں کھلا ہوا امتحان پایا جاتا ہے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ۔ بے شک یہ لوگ یہی کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ۔ کہ یہ صرف پہلی موت ہے اور بس اس کے بعد ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم سچے ہو
تو ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا کر لے آؤ۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اہلکناہم انہم كانوا مجرمین۔ بھلا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ ہم نے انہیں صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن ان کی اکثریت اس امر سے بھی جاہل ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے اٹھائے جانے کا مقررہ وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون۔ جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے کام آنے والا نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم۔ علاوہ اس کے جس پر خدا رحم کرے کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان شجرۃ الزقوم۔ بے شک آخرت میں ایک تھوہڑ کا درخت ہے۔ طعام الاثیم۔ جو گناہگاروں کی غذا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون۔ وہ پگھلے ہوئے تانبے کے مانند پیٹ میں جوش کھائے گا۔ کغلی الحمیم۔ جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور بیچوں بیچ جہنم تک لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم۔ پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ ذق انک انت العزیز الکریم۔ کہو کہ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو کہ تم تو بڑے صاحب عزت اور محترم کہے جاتے تھے۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون۔ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک پیدا کر رہے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین۔ بے شک وہ صاحبان تقوی محفوظ مقام پر ہوں گے۔ فی جنات وعیون۔ باغات اور چشموں کے درمیان۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ وہ ریشم کی باریک اور موٹی پوشاک پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین۔ ایسا ہی ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ وہ وہاں ہر قسم کے میوے سکون کے ساتھ طلب کریں گے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم۔ اور وہاں پہلی موت کے علاوہ کسی موت کا مزہ نہیں چکھنا ہوگا اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا فضل و کرم ہے اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آسان کر دیا ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ فارتقب انہم مرتقبون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کریں اور یہ لوگ بھی انتظار کر ہی رہے ہیں۔